راتیں حسین دن بھی سہانے سے ہو گئے، پہلے کہاں تھے آپ کے آنے سے ہو گئے۔ تانا زنی جو کرتا ہو اصحاب و حال پر، اس کا بھی حشر مرزا پلمبر کے ساتھ۔ کیا بات ہے۔ لعنتیں یوں تو پہلے بھی پڑتی رہیں اپنے اپنے زمانے کے گستاخ پر۔ واہ کیا بات۔ لعنتیں لعنتیں یوں تو پڑتی رہیں پہلے بھی اپنے اپنے زمانے کے گستاخ پر۔ ان کے اصحاب کو گر مسلمہ ملا، ان کے اصحاب کو گر مسلمہ ملا، مرزا قذاب کانا ہمیں مل گیا۔ کیا مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے اس کو بیان کیا، اور تاریخ کے اوراق آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی صحیح انٹرپریٹیشن بیان کر دی ہے۔ تھوڑا سا ماحول کو ہم چٹپٹا کر دیتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا کوئی غزل کے دو چار اشعار سنا دیں جس میں ہمارے ناظرین و سامعین جو ہیں جی سے میں معذور ہو سکیں۔ تازہ کلام آپ جی نظر کرتا ہوں۔ جی بالکل۔ راتیں حسین کیا بات ہے، واہ۔ دن بھی سہانے سے ہو گئے، راتیں حسین دن بھی سہانے سے ہو گئے، پہلے کہاں تھے آپ کے آنے سے ہو گئے، پہلے کہاں تھے آپ کے آنے سے ہو گئے۔ آیا ہمارے سامنے اپنا کیا دھرا، آیا ہمارے سامنے اپنا کیا دھرا، ہم کیسے بدگمان زمانے سے ہو گئے۔ ہم نے خود ہی تو حالات بنائے ہیں، ہمارے ہاتھوں کی کمائی۔ ہائے ہائے۔ آیا ہمارے سامنے اپنا کیا دھرا، ہم کیسے بدگمان زمانے سے ہو گئے، اور رخ پر ہمارے گردے مہو سال جم گئی۔ واہ، گرد مہو سال جم گئی۔ رخ پر ہمارے گردے مہو سال جم گئی، آئینہ دیکھو تم بھی پرانے سے ہو گئے۔ کیا بات، کیا بات۔ آئینہ دیکھو تم بھی پرانے سے ہو گئے، اور جب سے ہے فون آئے بزرگوں کے ہاتھ میں۔ کیا بات۔ جب المیہ ہے، میں جو بیان کر رہا بہت بڑا المیہ ہوں ہے کہ جب سے ہے فون آئے بزرگوں کے ہاتھ میں، تسبیح بدست لوگ فسانے سے ہو گئے۔ تسبیح کا ہاں دبر ہے، اس لیے اس کو میں نے صبح بھی تسبیح کو کہتے ہیں، سین با ہا ہا، جی جی، کہ صبح بدست لوگ فسانے سے ہو گئے، بچوں کا بول پن بھی ہوا نظر شوخ پن۔ ایسی بالکل ایسی۔ بچوں کا بول پن بھی ہوا نظر شوخ پن، ٹک ٹاک ٹاکروں میں سیانے سے ہو گئے۔ ایک طرف بزرگ اور ایک طرف بچے دونوں طرف سے۔ ٹک ٹاک ٹاکروں میں سیانے سے ہو گئے، اور ناخوش ہیں مجھ سے زاہد خشک آج کل بہت، کچھ ہے ایسے خشک۔
ناخوش ہیں مجھ سے زاہد خشک آج کل بہت، شاید خفا مزاح سنانے سے ہو گئے. یہ کون سی طرف چلا گیا یار یہ بندہ تو اچھا خاصا مولوی لگ رہا ہے، مولوی لگ رہا ہے. یہ نہیں پتا میں نے وہ راہ چھوڑی نہیں ہے، وہ چھوڑی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ الحمدللہ مصروفیت ہو گئی ہوئی ہے، اور اس راستے سے زیادہ ہو گئی اس کی وجہ سے. شاید خفا مزاح سنانے سے ہو گئے، ہم سے دعا سلام نہیں بس ہے اجتناب. کافر ہی ہم تو ہنسنے ہنسانے سے ہو گئے. کافر ہی ہم تو ہنسنے ہنسانے سے ہو گئے، اور ہم کو جواب مل گیا اپنے سوال کا. وہ آشکار ہونٹ چبانے سے ہو گئے، وہ آشکار ہونٹ چبانے سے ہو گئے. بزم سخن میں بیٹھے تھے گیلانی سب خفا. صحیح. بس سخن میں بیٹھے تھے گیلانی سب خفا. دیکھو تو کتنے خوش تیرے آنے سے ہو گئے. دیکھو تو یہ کوئی کم کامیابی کسی کو دیکھ کے کوئی خوش ہو جائے کہ یار وہ آ گئے ہیں اب ہمارا ماحول اچھا ہو جائے گا. کیا بات ہے، واقعی ماحول بھی ہمارا چٹپٹا ہو گیا بڑا زبردست کر کے. تو حضرت شیخ تھوڑا سا جو آپ کا دفاع ختم نبوت کے اوپر کام ہے، تو اس میں مرزا غلام قادیانی جو بڑا مرزا ہے اس کے اوپر بھی کچھ اشعار ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چھوٹے مرزے پر بھی کچھ اشعار ہو جائیں. نہیں میں نے چھوٹے مرزے پر تو کچھ نہیں کہا ہوا. اچھا اس کو کیا ابھی کہنا، بڑے مرزے کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم چھوٹی وہ نہیں کر رہے. اس کو آپ لوگ ہیں نا اس کے لیے کافی ماشاءاللہ ایک آدھ اشارہ کر دیا کرتے ہیں کبھی کبھی ہم. ٹھیک ہے، اشارہ ہی کافی ہے. ہاں اس کے علاوہ بھی یہ ایک موضوع جو ہے نا اس وقت ناسبیت بڑی عروج پہ جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. بالکل. حضرات اہل بیت کے خلاف ایک ماحول، یعنی ستم تو یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں رد عمل کے طور پر جو ہے نا صحابہ کو چونکہ برا کہتے ہیں، تو اب ہمارے پاس کوئی شخصیت نہیں ہے ان کی جس کو ہم برا کہہ سکے. تو اب وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اپنے ہی جو ہیں، نہیں ہمارے تو نہ ہوئے پھر جو اہل بیت کے نہیں، جی ہمارے نہیں، تو پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ دل بستگی میری بھی تیرے گھر کے ساتھ ہے، دل بستگی میری بھی تیرے گھر کے ساتھ ہے، ذرے کتاب مہر منور کے ساتھ ہے، ذرے کتاب مہر منور کے ساتھ ہے، بدبخت ہے جو شمر ستم گھر کے ساتھ ہے، بدبخت ہے جو شمر ستمگر کے ساتھ ہے، خوش بخت ہے جو سبت پیمبر کے ساتھ ہے، خوش بخت ہے جو سبت پیمبر کے ساتھ ہے. اس بات کا جواب دے اے ناسبی لئیم، کیا بات، کیا بات، اس بات کا جواب دے اے ناسبی لئین، کیا دشمنی تیری علی اصغر کے ساتھ ہے، کیا دشمنی تیری علی اصغر کے ساتھ ہے. حق پر تھا کل جو 313 کے ساتھ تھا، کیا بات، حق پر تھا کل جو 313 کے ساتھ تھا، حق پر ہے وہ جو آج 72 کے ساتھ ہے، حق پر ہے، حق پر ہے وہ جو آج 72 کے ساتھ ہے، اور جو کربلا میں ساتھ رہا ہے حسین کے، واہ واہ کیا کہنے، جو کربلا میں ساتھ رہا ہے حسین کے، اللہ کے ساتھ ہے وہ پیمبر کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے وہ پیمبر کے ساتھ ہے. اور تانا زنی جو کرتا ہو اصحاب و آل پر،
تانازنی جو کرتا ہو اصحاب و حال پر، اس کا بھی حشر مرزا پلمبر کے کیا ساتھ۔ بات ہے، کیا بات ہے، اس خطہ زمیں کو ہے جنت کہا گیا، واہ واہ، اس خطہ زمیں کو ہے جنت کہا گیا، حد جس زمیں کی روضہ انور کے ساتھ ہے، حد جس زمیں کی روضہ اطہر کے ساتھ ہے، اور سلمان سر کٹا دوں میں نام رسول، واہ کیا بات، سلمان سر کٹا دوں میں نام رسول پر، سودا یہ میرے سر میں میرے سر کے ساتھ ہے، کیا بات ہے، سودا یہ میرے سر میں میرے سر کے ساتھ، سر کے ساتھ ہے، سودا یہ میرے دل میں میرے سر کے ساتھ ہے، دل بستگی میری بھی تیرے گھر کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، گھر اور در دونوں کے ساتھ، جو در والے ہیں ان کے ساتھ بھی اور جو گھر والے ہیں دونوں کے ساتھ، بالکل۔ ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، واہ ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا، خاک پاؤں کی سر پہ سجا کے ہیں خوش، کیا بات، خاک پاؤں کی سر پہ سجا کے ہیں خوش، جیسے تاج شہانہ ہمیں مل گیا، خاک پاؤں کی سر پہ سجا کے ہیں خوش، سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی، سارے نبیوں کی کیا بات ہے، ان کو امامت ملی، ان کو دستار ختم نبوت ملی، للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی، للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی، کتنا اچھا زمانہ ہمیں مل گیا، ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، اور لعنتیں یوں تو پہلے بھی پڑتی رہیں اپنے اپنے زمانے کے گستاخ پر، واہ کیا بات، لعنتیں یوں تو پڑتی رہیں پہلے بھی اپنے اپنے زمانے کے گستاخ پر، ان کے اصحاب کو گر مسلمہ ملا، ان کے گستاخ کو ان کے اصحاب کو گر مسلمہ ملا، مرزا کذاب کانا ہمیں مل گیا، کیا بات ہے، ان کے اصحاب کو گر مسلمہ ملا، مرزا کذاب ہمیں مل گیا، کانا ہمیں مل گیا، ہمیں مل گیا، ان کو دستار ختم نبوت ملی، سارے نبیوں کی امامت ملی، کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت ہی بہترین، بہت عمدہ انداز میں ماشاءاللہ آپ نے اپنا کلام بھی سنایا، اور آخر میں بس ایک سوال کو ایڈ کرتے ہوئے پھر اپنے پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ حضرت شیخ، آپ سیاست میں بھی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور کیسا دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں فیوچر میں کیا جمعیت علماء اسلام کرسی اقتدار کے اوپر آ سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی ایک ریسسٹ ریسزم کے اوپر مبنی ایک سیاست کرنے والا اپنی کرسی اقتدار کے اوپر آ سکتا ہے، تو وہی مذہب پرست ہے سخت قسم کا، لیکن یہاں پر کیوں ایسا ہے کہ کوئی مذہبی ہو، مذہبی حلیے میں ہو، وہ اگرچہ ریسسٹ نہ بھی ہو، ریسزم اس میں نہ بھی ہو، لیکن اس حلیے کو لے کر کرسی اقتدار پہ آنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے، تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ وہ آ سکتا ہے ہمارے ملک میں؟ ہماری فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ہماری اور پڑوس والوں کی بالکل کوئی مماثلت نہیں ہے سیاست کے حوالے سے، ٹھیک، وہاں پر ہمارے علماء جمعیت علماء ہند اور دوسرے وہ سیکولرزم کا مطالبہ کرتے ہیں اس حکومت سے، ظاہر ہے کہ وہاں پر
وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اکثریت تو نہیں ہے ان کی کہ وہ جمہوری طور پر تو وہاں اسلام آ ہی نہیں سکتا کیونکہ اکثریت میں نہیں آ سکتے، ہندوؤں کی اکثریت ہے، تو وہاں پر سیکولرزم ہمارے لیے مفید ہے، بیسٹ ہے کہ کم از کم اپنے اپنے صوبوں میں جہاں اکثریت ہے ہمیں اپنے پرائیویٹ لاز جو ہیں وہ اس پر عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ہماری جو زندگی لائف ہے، پرائیویٹ لائف ہے، اس کے اوپر ہم اسلام کا اطلاق کریں. یہی سیکولرزم کہتا ہے نا کہ ہمیں مذہب کی آزادی ہے یہاں ہونی چاہیے. جو قانون جو ملکی قانون ہے اس کا تو اور معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ پبلک لاز جو ہیں، پرائیویٹ جو ہیں، وہ ہمارے مسلمان کو ہندو اپنے کریں عبادات، مسلمان اپنے طریقے سے چلائیں اپنے معاشرے کو، اپنی فقہ نافذ کریں اپنے پہ جہاں پر اکثریت ہے ان کی. لیکن یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ تو پاکستان بنا ہی اسلام کے لیے. اچھا، دوسری بات یہ رہے گی کہ یہاں پر تو پاکستان جب سے بنا، مولانا شبیر احمد عثمانی جمعیت علماء اسلام کے صدر تھے، امیر تھے، پہلے امیر. تو وہ بیچارے مطالبہ کرتے رہے. ہمارے اس وقت کی اسمبلیز نے ان کے ساتھ کیا کیا معلوم ہے آپ کو. اچھا. مولانا شبیر احمد عثمانی جب قائد اعظم جب فوت ہوئے ہیں تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ سے پہلے بیان کیا، پڑھانے سے پہلے، اور اپنی چھڑی کو یوں کر کے میت کی طرف اشارہ کر کے، والد صاحب میرے جنازے میں شریک تھے کراچی میں، تو ان دنوں میں اتفاق سے ہمارے تایا جی وہیں رہتے تھے، وہ والد صاحب وہاں ٹھہر اور گئے ہوئے تھے بھائی اپنے کے پاس. تو کہتے ہیں جب میں نماز جنازہ پڑھنے گیا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھانی ہے، حالانکہ احراری تھے لیکن گئے. تو کہتے ہیں کہ مولانا نے یوں کر کے اشارہ کیا کہ اس مرد خدا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان بنانے میں میرا ساتھ دو، اور پھر دیا ریفرنڈم وغیرہ سے کے پی کا، اس وقت NWF کا مولانا شبیر احمد عثمانی نے جتوایا یہاں سے سارے سب کو کے پی سے. تو لیکن اس مرد خدا نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا میرے ساتھ. ہوا کیا، اس کو مہلت بھی نہیں ملی بیچارے کو، فوت بھی ہو گیا. پھر یہاں پر جو اسمبلی میں ان کے ساتھ ہوا کہ انگریزی میں وہ گٹ مٹ کر کے قانون سازی کر لیتے تھے خلاف اسلام. مولانا کو بعد میں پتہ چلتا تھا، پھر یہ بیچارے احتجاج کرتے تھے کہ یار تم نے یہ منظور کروا لیا، پتہ بھی نہیں چلنے دیا. پھر وہ مایوس بھی ہوتے تھے. صحیح. لیکن اب دیکھیں نا، اجتہادی غلطی جب ہم کہتے ہیں کہ اجتہادی غلطی ہے بابا، دونوں طرف علماء تھے. ایک علماء طبقہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہوگی، پاکستان بن جائے گا تو مسلمان جو ہیں تقسیم ہو جائیں گے. وہ بھی اخلاص سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور جنہوں نے ساتھ دیا بہت بڑا طبقہ، وہ بھی اخلاص، مولانا اشرف علی تھانوی کا طبقہ، جتنا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر عثمانی، انہوں نے بھی اخلاص سے کہا کہ نہیں یار چلو جتنا بھی بنتا ہے پاکستان کو ہم یہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اسلام نافذ ہونے کے کیا فیوز برکات. تو وہ نہیں ہو سکے. اب مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے بندے کو آگے نہیں آنے دیا گیا، ان کی بات نہیں مانی گئی. اس کے بعد پھر مفتی محمود صاحب، مولانا داروی اور یہ سارے لوگ، مولانا درخواستی جیسے، مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا اپنا عبدالستار نیازی جیسے لوگ اسمبلی میں پہنچے. پھر مجلس شورا ضیاء الحق نے بنائی. سارا کچھ کرنے کے باوجود علماء کو، مولویوں کو کسی نے بھی آگے نہیں آنے دیا. اس کی وجہ کیا؟ پیچھے سے پریشر تو چلا گیا یہاں سے، لیکن پھر اس نے وہاں سے بھی بیٹھ کر یہ لیڈ کر رہا ہے ہمارے ملک کو. اس کا ایسا ہی ہے نا جی. آپ نے دیکھا ہوگا، یہی نہیں کہ پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں پر بھی، سوڈان کا کیا کیا انہوں نے، اب ترکی کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. آپ کو اتنا کہ اسلام برداشت کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، سارا کچھ کرو، کرسی کی طرف نہیں دیکھنا. ٹھیک. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوپر نہیں آنا. صحیح. ہاں 2-3-4 وزارتیں مل جائیں گی، ایک آدھ گورنر کی گورنرشپ کی سیٹ مل جائے گی، کہیں وزیر اعلیٰ شکور مانا، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان. میں آپ کو بتاؤں، جب 2002 کی اسمبلی میں MMA جیتی ہے، 60-70 سیٹیں لے گئی تھی، تو آخر میں جا کے پھر رزلٹوں کو تھوڑا سا گڑبڑ کیا گیا تاکہ بہت زیادہ نہ ہو جائے. صحیح. کہ اوور ویلمنگ میجارٹی بن جائے. تو 60-70 تک ان کو رکھا گیا. پھر رزلٹ تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر جب بنے ہیں تو وزیر اعظم کا الیکشن مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، MMA نے مقرر کیا ان کو کینڈیڈیٹ. ٹھیک. اور
ادھر سے ظفر اللہ جمالی تھے، پرویز مشرف کے کینڈیڈیٹ، حکومت کے ہیں جی، تو بے نظیر نہیں تھی یہاں سے. وہ ان دنوں میں شہیدہ جو تھی محترمہ وہ دبئی میں ہوتی، دبئی میں تھی. انہوں نے یہاں پر خورشید شاہ جو تھا ان کا لیڈر پارلیمانی، اس کو کہا مولوی فضل الرحمان کو نہیں بننے دینا. اچھا، پیچھے سے آرڈر. مطلب ہے کہ یہی تھا کہ ہم لبرل سی جماعتیں ہیں، لیبرلز. ہاں تو وہ ہو گئے. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی نہیں وہ وزیر اعظم اور صدر کی سیٹ کو تو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. وہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی ان کے اندر جو لوگ لانے لے جانے والے کوئی ان کے اندر کوئی انقلاب آ جائے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ابھی اسمبلی میں ہونے سے ہمیں کوئی مطلب جو دینی طبقہ ہے اس کو کوئی فائدہ ہے؟ جان یہ جو آئین کی شکیں بچی ہوئی ہیں نا اس وقت، جو اسلامی آئین تو ہے نا جی، اگر اس کی شکیں اگر بچی ہوئی ہیں نا تو وہ یہ 5 7 10 سال پھرے مولویوں کی وجہ سے بچی ہوئی. ٹھیک. اگر یہ نہ ہوتے تو اس وقت موجودہ آئین نہ ہوتا. آپ کو معلوم نہیں ہے شاید کہ ایک کمیٹی بنی تھی، کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا قانون، نیا کوئی آئین سازی کے لیے نہ کوئی بل لے آتے تھے یہ جو لبرلس. اور وہ لبرلس ساری پارٹیوں میں ہیں، سب میں، ساری دنیاوی پارٹیوں میں سب میں موجود ہیں. سب کوئی نہ کوئی نیا لے آتا تھا قانون، حتیٰ کہ اسمبلی کو فیصلہ کرنا پڑا اسپیکر کو کہ آئین کو سرے سے تبدیل کر دیا جائے. تو اس کے لیے کمیٹی بنی. ٹھیک. ہر جماعت کو ان کی تعداد کے مطابق، استعداد کے مطابق ان میں سے نمائندے لیے. تو MMA سے بھی لیے گئے، ٹھیک، جمعیت کے بھی نمائندے تھے اس میں. تو پھر وہ کمیٹی کے اوپر ایک کمیٹی بنی جو یہ فیصلہ کرے گی کہ کون سے ترمیم منظور کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی. ٹھیک. تو سب سے پہلے ان لبرل سے، جس میں PTI بھی شامل تھی، پیپل پارٹی بھی شامل تھی، مسلم لیگ بھی شامل تھی، ANP بھی شامل تھی، ساری جماعتوں کے جو ان میں لبرلز گھسے ہوئے ہیں، اور وہ جو فیمنسٹس گھسے ہوئے ہیں، خواتین ہو یا مرد. تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کا یہ لکھا ہوا اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ بس جمہوریہ پاکستان ٹھیک ہے، اسلامی کے ساتھ لفظ کے ساتھ ایک لبرل وہ بنتا ہے، کنزرویٹو سے تخلص یا اس کا تصور ابھرتا ہے یہ جی حقوق انسانی کی جیسے کوئی پامالی ہو رہی ہو، یہ اسلامی کٹ ملائی ایک تصور ابھرتا ہے. بھائی ملا ازم ہے یہاں پر. جی ہاں. تو ہمارے علماء نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی آپ کی طرف سے یہ ترمیم ہے، ہماری طرف سے بھی ایک ترمیم ہے. انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا کہ جو اس میں لکھا ہے دیباچے کے اندر کہ پاکستان کا کوئی قانون غیر قرآن اور حدیث کے سنت کے خلاف نہیں ہوگا، یہ دیباچے کا حصہ ہے، اس کو متن کا حصہ بنایا جائے. ٹھیک ہے. پھر لے دے ہوگا جی ادھر سے وہ ترمیم آ گئی، ادھر سے وہ ترمیم آ گئی. انہوں نے کہا چلو اس کو ایز اٹ از رہنے دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ابھی چھوڑو مت اس کو. آگے پھر آیا جی کہ وہ قادیانیوں کا معاملہ دیکھیں نا جی، دیکھیں مسلم مذہب تو آپ نے اپنے ہوتا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ 74 کی تحریک میں جو 73 کے آئین میں تبدیلی کی گئی ہے، 74 کی تحریک وہ ختم کی جائے اور اس پہلے والا آئین رہنا چاہیے. حکومت کو اس میں کیا کرنے کی ضرورت تھی، تو وہ ترمیم غلط ہے. ٹھیک. تو ہماری طرف سے یہ کہ ترمیم کو خارج کیا جائے، اس آئینی ترمیم کو. ہمارے علماء نے کہا، مولانا صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہماری ترمیم یہ ہے ہماری طرف سے کہ اس وقت یہ کمی رہ گئی تھی کہ جو لوگ مرتد ہوئے تھے ان کی سزا کا تعین نہیں کیا گیا اس میں. یہ تو قرار دے دیا کہ جو مرزائی ہیں، احمدی ہیں، لاہوری مرزائی ہیں یا احمدی ہیں، وہ قادیانی ہیں، وہ کافر ہیں. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جو کافر مسلمان جو کافر بن گیا، مسلمان جو قادیانی ہوں ان کو سزائے موت دی جائے. من ارتد کیا ہے وہ حدیث جی فقتلو. تو ہماری طرف سے یہ ترمیم ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان تھے وہ قادیانی ہوئے ہیں ان کو سزائے موت دی جائے. ٹھیک. رولا پڑ گیا. صحیح. پھر وہ ثالثی کمیٹی کے پاس گیا، انہوں نے کہا چلو تو ٹھیک ہے. اس طریقے سے بچائے ہوئے کئی ساری شکیں ایسی ہیں بالکل جن پر ان کی نظر تھی چینج کیا جائے. تو الحمدللہ کوئی قانون غیر اسلامی نہیں بنا سکے یہ نیا، الحمدللہ، اور نہ کوئی تبدیلی کر سکے. مولانا کہتے ہیں کہ بس ایک ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ایک میں ہم کامیاب نہیں ہوئے. اچھا. وہ
یہ جو وومن پروٹیکشن بل تھا ٹھیک ہے. اس میں Transgenderism Act. ہمارے امیر سے غلطی ہو گئی, ہمارے امیر سے, میں نام نہیں لیتا تو لوگ پھر کہتے ہیں جی کہ ہماری جماعت کو کیوں کہہ رہے ہیں. ان کے ہمارے امیر سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کرتا اس اجلاس کا جس میں وومن پروٹیکشن بل پیش ہونا تھا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں ہم نے کہا بھی کہ حضرت یہ ہمیں اجلاس میں جانا چاہیے تاکہ ہم اس کی مخالفت کر سکیں, ہم ان کو ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر سکیں, ان کو قائل کر سکیں دلائل کے ساتھ, اور رولا ڈال دیں ہم کہ نہیں یہ غیر اسلامی قانون بن رہا ہے, ہم نہیں کرنے دیں گے, تو وہ شاید نہ بنتا. لیکن پھر اس کا یہ ہوا کہ ہم نے پنجاب میں حکومت تھی اس کی شہباز شریف, تو شہباز شریف سے پھر انہوں نے صحیح کروا لیا منظور کہ وہ نہ منظور کرے. شہباز شریف نے پھر اس کو پنجاب اسمبلی میں نہیں منظور ہونے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ مقصد علماء اگر موجود ہوں گے تو آپ کا یہ کوئی نہ کوئی کام تو ہوتا رہے گا. یہ ہماری شکیں بچی رہیں گی جو ہمارے بچی رہیں گی, نئی نہیں بنا سکیں گے تو کم از کم یہ تو محفوظ ہونا, محفوظ رہیں گی. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں, اور دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین سے بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے کھل کر بہت سارے پہلوؤں کے اوپر گفتگو ہوئی ہے جس میں تاریخ کے اوراق میں نظر دوڑائی ہے ہم نے, اور پوری ایک تحریکیں جو چلی ہیں حضرت کی قربانی اور ان کے والد حضرت سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو قربانی ہے, اور اس میں جو جیلیں کاٹی انہوں نے, ہتھکڑیاں بیڑیاں انہوں نے پہنی ختم نبوت کے لیے, تحریکوں کے لیے, وہ سارا آپ کے سامنے ہم نے کھول کے رکھا. اور کچھ چٹپٹی باتیں بھی ہوئی اس کے اندر, کچھ کلام کن کے اشعار بھی آپ کے سامنے آئے, چھوٹا مرزا بڑا مرزا وہ بھی اس کے اندر آپ نے سنا اس کو. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ. مولانا